ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا، میں اپنے شوہر کو اب 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی. روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ گئی ہوں. میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں، لیکن قانون سے ڈر لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی. ماں نے کہا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں. یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے. روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا، بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو. لڑکی خوش ہو گئی. ماں نے کہا، لیکن تمہارے گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی. شک پھر بھی تم پر جائے گا تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو. پیار و محبت سے رہو، گھر میں امن و شانتی بناؤ. بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے، اس پر شک نہ کرو، بیجا فرمائشیں نہ کرو. خود کو بنا سنوار کر رکھو، میٹھی زبان استعمال کرو، تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو. لڑکی نے کہا، ہاں، کچھ عرصے کے لیے میں یہ کر لوں گی. وہ زہر کی پڑیاں لے گئی. مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا، اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ ماں نے کہا، کیوں؟ لڑکی نے کہا، میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا، لیکن وہ تو بہت بدل گیا. میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی ہوں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں. ماں، میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں، اب کیا ہوگا؟ ماں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا. وہ ہاضمے کا چورن تھا، اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی. دوستو، کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہو یا اس کی بیوی ہو، لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرحال ہاضمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو ذائقہ اور جینے کا سلیقہ دیتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی. وہ دلہن بن کر سجی ہوئی تھی. اچانک اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی. یقین کیجئے، اگر یہ نصیحت ہم اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو کریں تو باخدا ان کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور انہیں زندگی میں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ کھایا پیا، کبھی وہاں جا کر اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا. پیٹ میں جو چیز چلی جائے، کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا. کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا. جو مل جائے شکر کر کے کھا لینا. بیٹی، جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں، اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس کی بھی تعریفیں کرنا. کبھی برائی نہ کرنا. بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے. بیٹی، تم نے ماسٹر کیا ہے، مگر اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا. کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں. بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ اصول ہوتے ہیں. بیٹی، شوہر کو کبھی پیٹھ دیکھ کر نہ سونا، کیونکہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں. اے میری پیاری بیٹی، روٹنا اس حد تک کہ اگر وہ ایک دفعہ منانے کی کوشش کرے تو مان جانا، اور اگر وہ 1,00,000 دفعہ بھی نہ مانے تو 1,00,000 دفعہ پھر ایک بار کوشش کرنا. کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو. اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا. جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ، تب تک اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر استعمال کرنا.
اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا رکھتے تھے۔ میری یہ نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا۔ دوستو، کیا ہی کمال کی نصیحت ہے۔ اگر ہر ماں اسی طرح سے یہ نصیحتیں اپنی بیٹی کو کرے تو اس کی زندگی نہ صرف اچھی گزرے بلکہ سسرال میں وہ ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین۔